بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز دوستوں۔ آج میں خلیفہ دویم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی قوم میں سے ایک شخص کو اس کام کے لیے منتخب کیا جو لڑائی میں نہایت دلاور اور جری آدمی تھا، اور اس سے کہا کہ تو مدینہ طیبہ کی طرف چلا جا، ممکن ہے کہ تو مسلمانوں کی خلیفہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر تو نے اس کام کو سر انجام دے دیا تو میں تجھے جتنا تو مال اور ملک چاہے گا دے دوں گا۔ وہ آدمی مدینہ طیبہ کی طرف چلا اور رات کے وقت ایک روز مدینے میں پہنچا۔ صبح ہوئی تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، دعا مانگی اور مجاہدین شام کی خبر لینے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آدمی آپ سے پہلے ہی جا کے ایک انصاری کے باغ میں ایک درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس درخت کی شاخوں اور پتوں سے خود کو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر بیٹھ گئے، اور جب دھوپ تیز ہو گئی اور زمین تپنے لگی تو آپ وہاں سے اٹھ کر تنہا اس باغ میں آ کے ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر اس نصرانی نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا اور اپنے خنجر کو نکال لیا۔ اسی وقت جنگل میں سے ایک شیر نکل کے باغ کی طرف جھومتا ادھر ادھر دیکھتا اور کسی کی ملاقات کی تمنا اور آرزو میں آؤ نالا کرتا ہوا آتا دکھلائی دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد گھومنے لگا۔ پھر آپ کے قدموں میں بیٹھ کے اور جب تک آپ بیدار نہ ہوئے اس وقت تک آپ کی برابر حفاظت کرتا رہا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی شیر جنگل کی طرف سیدھا ہوا۔ یہ نصرانی عرب درخت سے اترا، آپ کی دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انصاف فرمایا اور آپ مامون ہو گئے اور بے خوف ہو گئے۔ خدا کی قسم، کائنات آپ کی حفاظت کرتی ہے، درندے آپ پر پہرے دیتے ہیں، فرشتے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جن آپ کی توصیف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہ تمام قصہ سنایا اور آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو گیا۔